بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بات پھر جہاد کی طرف پلٹتی ہے. اللہ کریم نے مسلمانوں کو دنیا میں کامیابی اور دنیا میں وہ کامیابی جس کے ساتھ آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو، اس کا سلیقہ انداز ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا. یہ آیات مبارکہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے کہ جب مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا اور جزیرہ نما عرب پر لوگ جوک در جوک اسلام میں شامل ہوئے اور جزیرہ نما عرب پر اسلام اور اسلامی حکومت کا قیام وجود میں آیا، تو بالخصوص عرب میں رہنے والے نصرانیوں اور یہود نے قیصر روم سے گزارش کی اور وفد بھیجے کہ یہ تو دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں ایک عالمی قوت بن گئی ہے اور ہماری شان و شوکت تو ختم ہو گئی جو عرب میں تھی، اب کہ باری آپ کی آ جائے گی اور یہ اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے کہ یہ آپ کو للکارے گی، آپ کے لیے چیلنج بن جائے گی. تو قیصر روم نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست اسلامی پر حملہ کیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے. اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ان لشکریوں کو جو اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے تیار کی، ان کو ایک ایک سال کی پیشگی تنخواہیں دیں اور ایک لشکر جرار اپنی سرحد پہ جمع کیا، جس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. چونکہ تاجر چلتے آتے جاتے رہتے تھے، فوجوں کی نقل و حرکت دیکھی تو وہ اطلاع پہنچی، تحقیق پر پتہ چلا کہ قیصر روم کی فوجیں سرحد پر جمع ہو رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ سرحدوں کے اندر آ کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں یا اسلامی سرحدوں کے اندر آئیں، مقابلہ سرحد پر کیا جائے گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا. اور یہ
ایسا سال تھا جسے قرآن کریم نے ساعت العسرہ کہا ہے، بہت تنگی کا سال تھا، کئی سال سے فصلیں کم ہوتی آ رہی تھیں اور قحط سالی کا سا سما تھا، پھر سخت گرمی تھی، اور اس کے ساتھ کئی سالوں بعد 2-3 سالوں بعد کھجور کی اچھی فصل آئی تھی جو پک کر تیار تھی۔ تنگی اتنی تھی کہ خود قرآن نے اسے ساعت العسرہ کہا ہے کہ تنگی کا سال تھا، تنگی کا زمانہ تھا، تنگی کا دور تھا۔ تو منافقین نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ اپنے ملک میں جمع ہو رہے ہیں، اسلامی سرحد سے تو انہوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تبوک جائیں، سینکڑوں میل کا 300-350 میل کا سفر ہے، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں لیکن اتنا لمبا سفر ہے، تو وہاں سرحد پر جائیں اور ان سے لڑیں، تو اس گرمی میں اتنا سفر اور اس کا اہتمام، پھر لوگوں کی سواری، کھانا پینا، یہ سب کیا ہوگا، اور پھر کئی سالوں کے قید کے بعد اس دفعہ تو پھل آیا ہے کھجوروں پر اور فصل پک کر تیار ہے، جنگ پر چلے گئے تو واپسی تک تو یہ گر گرا کر ضائع ہو جائے گی، تو یہ کیا ہوگا؟ تو جب تک وہ چھیڑتے نہیں، خواہ مخواہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ فلسفی ہے جو ارشادات نبوی کے خلاف انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بے شمار ایسے دانشور ہیں جو شرعی احکام کو اپنی ناقص عقل کے ساتھ سوچتے ہیں اور ان میں نقائص نکالتے ہیں، ان پر تنقیص کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ و اللہ کے رسول کے ارشاد کے سامنے عقل انسانی کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، عین عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اسے عقل کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی عقلیں خراب ہوتی۔ صحیح عقل و دانش کے مطابق وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول عطا فرماتے ہیں۔ جو خود کو دانشور سمجھ کر اسے خلاف عقل سمجھتے ہیں ان کی اپنی عقلیں خراب ہوتی ہیں۔ تو ارشاد باری ہوا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، تو کیا تمہارے پاؤں زمین میں گڑ جائیں گے؟ کیا تم رک جاؤ گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد ارشادات نبوی کے مقابلے میں منافقین کی رائے کو اہمیت دو؟ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی جائے بغیر مشروط، کسی نفع نقصان کی دلیل کے بغیر۔ فرمایا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا ہے کہ دنیا کا نقصان نہ ہو، آخرت کا ہوتا ہے تو ہو جائے؟ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اتنی جامع اور اتنی مکمل کہ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں ایک چلتا رہتا ہے نا مسئلہ ختم نبوت کا، اور اس پہ ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، درست۔ لیکن اگر ہمیں یہ سمجھا دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے۔
جیسے راتوں کو لوگ چراغ جلاتے ہیں، ستاروں کی روشنی پہ سمت متعین کرتے ہیں، چاند نکل آئے تو اور خوش ہو جاتے ہیں کہ راستہ واضح ہو جائے گا، لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو پھر کسی چاند، ستارے، دیے، چراغ، بتی کی ضرورت رہ جاتی؟ نہیں رہتی۔ پھر یہ سورج جو ہے یہ تو غروب ہو جاتا ہے۔ افلت شموس الاولین والشمسنا، افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ سارے نبیوں نے سورج کی طرح روشنی بکھیری اور ہر نبی اپنی امت کے لیے سورج ہی تھا، لیکن ان کے وقت معین تھے، قومیں مقرر تھیں، علاقے متعین تھے۔ وقت پورا ہوا وہ سورج غروب ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی کتابیں ناقابل عمل ٹھہریں، ان کے احکام ختم ہو گئے، نئی نبوت آ گئی، نیا سورج آ گیا، نئی روشنی آ گئی۔ وَالشَّمْسُنَا، لیکن ہمارا سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سورج ہے جو کبھی غروب نہ ہو۔ ابداً علی افق العلا لا تغرب، ہمیشہ افق علا پہ روشنیاں بکھیرتا رہے گا، کبھی غروب نہ ہو۔ اب اگر سورج کبھی غروب نہ ہو تو پھر کسی لالٹین دیے روشنی کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو ختم نبوت سے بھی یہی مراد ہے کہ نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابد الآباد تک قائم و دائم ہے، اور نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہر ضرورت کا جواب مہیا کرے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک آپ کا زندہ معجزہ قرآن کریم ہے، لفظ بلفظ موجود ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی ذات کے ذاتی الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک سے ادا ہوئے۔ قرآن کو پڑھنے کا کیوں ثواب ہے؟ بھی کسی کو سمجھ آتی ہو اور وہ پڑھے تو سمجھا بھی، ثواب بھی ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی، آپ نے صرف عربی متن قرآن کا کسی سے پڑھ لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا، تو پھر اس میں کیا لذت ہے؟ اس میں لذت یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ذات باری کے ذاتی الفاظ ہیں، جو اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک سے دنیا نے سنے ہیں اور وصول کیے ہیں۔ تو ان میں اللہ کا نور بھی ہے، ان میں نور نبوت بھی ہے، اور ان کے خالی دہرانے سے بھی دل میں روشنی اور جلا اور نور پیدا ہوتا چلا جاتا۔ معنی آتے ہوں تو نور علی نور ہو گیا، اس پر عمل بھی کرے تو مزید نور علی نور ہو گیا، لیکن خالی تلاوت بھی کرتا جائے تو دل کی کیفیت بدلتی جائے گی، مفہوم نہ بھی آتا ہو۔ یہ کلام باری ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ تو اس نے قیامت تک کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور ہر حال میں اور ہر قوم کو ہر صورت میں رہنمائی فراہم کرتا رہے گا۔ اس وقت کو چھوڑ کر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی یہ آیہ کریمہ یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ جب تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دو گے، جب تمہاری عقل یہ فیصلے کرے گی کہ دنیاوی نقصان نہ ہو، آخرت جاتی ہے تو جائے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم نے دنیا کو چن لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ اور دنیا کی فرمایا حیثیت کیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیا کی دولت پرے کاں کی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اربوں جمع کر لو، چند دانے غذا کے وہ ہی کھاؤ گے جو تمہارے نصیب میں ہے۔
مجھے یاد نہیں کس بادشاہ کا واقعہ ہے، میں نے پڑھا تھا، مجھے وہ اب اس کا نام یاد ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس نے بڑی دولت جمع کی ہوئی تھی اور جواہرات کے ڈھیر، تو دوسرے کسی بادشاہ نے اس سے سلطنت چھین لی۔ لوگ غریب تھے، فوج کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، حالات ابتر تھے، وہ دولت جمع کیے جا رہا تھا، تو اس نے اس سے حکومت چھین لی۔ تو اس نے حکم دیا کہ اسے ایک کمرے میں بند کر دو اور اس کا سارا سونا اور ہیرے اس کمرے میں ڈھیر کر دو، اسے کھانا پانی مت دو، اسے کہو ہیرے اور سونا کھاؤ اور زندے رہو۔ جواہرات کے ڈھیر لگا دو کمرے میں جو اس کا خزانہ ہے، اور سونا بھی ڈھیر کر دو وہاں، اور اسے دانا پانی اس کا بند کر دو، اسے کہو اس دولت کے لیے تم نے ملک ضائع کیا، ایسے کھاؤ پیو اور زندہ رہو۔ کتنی دولت کو جمع کر لے گا، اور جمع کر لے گا تو کیا ساتھ لے کے جائے گا؟ آخرت وہ دولت ہے جو جسے نصیب ہوگی تو کم نہیں ہوگی، بڑھے گی، اس میں اضافہ ہوگا، کوئی اس سے چھین نہیں سکے گا۔ اور کم تر بھی جس کو نصیب ہوگی اس کو پوری ساری دنیا کی دولتیں جمع کر دو تو اس سے زیادہ ہوگی، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کیا تم دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کے مال و منال کو آخرت پر ترجیح دو گے تو دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر آگے قانون ارشاد فرما دیا، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے اللہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دیں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کی بہت سی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلا جہاد تو اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ حلال کھائے، حرام سے اجتناب کرے، فرائض اور واجبات کو فرض اور واجب سمجھ کر ان کے وقت کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق ادا کرے۔ یعنی عبادات پہ بھی پابندی کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ معاملات پہ پابندی کو حضور نے بڑا جہاد کہا ہے۔ تلوار سے جنگ کو حضور نے چھوٹا جہاد کہا ہے، اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا، حلال کمانا، جائز طور پہ خرچ کا، اسے جہاد اکبر فرمایا۔ حضور جہاد سے واپس آئے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے۔ گھر رہ کر دین پر عمل کرنا جہاد اکبر ہے۔ پھر اس کے بعد ریاست اسلامی میں اسلامی ضابطۂ حیات کی بقا کی کوشش کرنا جو بس میں ہے، جہاد ہے۔ یہ ناجائز طریقے سے بندوق لے کر لوگوں کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے۔ خود بے دین ہیں، لوٹ کر کھا لیتے ہیں، چوری کا حرام کا پیسہ لے لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، اور دوسرے پر بندوق تانیوں سے گولی مار دیتے ہیں کہ اسلام نافذ کرو، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ ہے، پھر جو بس میں ہے، جو آپ کے بس میں نہیں اس کے آپ مکلف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آپ کے اختیار میں آپ اس کے مکلف ہیں۔ آپ ووٹ دیتے ہیں، حکومت بنتی ہے، جب ووٹ کا وقت آتا ہے جہاد ہے نا، پھر تلاش کریں نا کسی دیندار کو ووٹ دیں۔ اس وقت تو آپ کو سیاسی مفادات یاد آ جاتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے چوروں چکوں لٹیروں کو ووٹ دیتے ہو۔ گولی نہ مارو، ووٹ مت دو، تلاش کرو کسی نیک آدمی کو، دیندار آدمی کو، اہل آدمی کو۔ اب تو ہمارا یہ عالم ہو گیا کہ کوئی شریف آدمی یا اہل آدمی الیکشن میں آگے آتے ہی نہیں، اسے پتہ ہے ان لوفروں لفنگوں کو ووٹ ملنے ہیں، مجھے کسی نے ووٹ ہی نہیں دینا۔ 10-20 کروڑ روپیہ ایک ایم این اے کی سیٹ پہ خرچ ہوتا ہے۔ کیوں خرچ ہوتا ہے یار؟ کس بات پہ؟ لوگ رشوت لیتے ہیں، اور کس پہ خرچ ہوتا ہے؟ چند چکوں پہ بکتے ہیں۔ تو جہاد یہ ہے کہ یہ بکنا چھوڑ دو۔
اور یہ کیوں ہم نے دنیا کو آخرت کی نسبت پیارا کر لیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک اور بات ہے، دنیا بھی جائے گی، اور اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے یعذبکم عذابا علیما، تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ اب جو آخرت کا عذاب ہوگا، اللہ معاف کرے، اس کی بات تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں اس عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا یستبدل قوما غیرکم، تم پر غیروں کو مسلط کر دے گا، ولا تضرہ شیئا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ تم پر غیروں کو، غیر مسلموں کو، کفار کو، بے دینوں کو، بدکاروں کو، چوروں کو، اچکوں کو تم پر مسلط کر دے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ تم کیا کر لو گے؟ جب تم اللہ کی راہ میں مجاہدہ نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، گھر بیٹھ جاؤ گے، تو کیا آج کے حالات کا جواب دے نہیں رہا ہے کریمہ؟ آج اگر ہم بھگت رہے ہیں، انگریزوں کی غلامی ہم نے بھگتی، پھر ہم اتنے خوش فہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، حالانکہ ہم غلاموں کی غلامی میں چلے گئے، ایک درجہ اور نیچے چلے گئے۔ پہلے انگریز کے غلام تھے، اب ان لوگوں کے غلام ہیں گزشتہ پون صدی سے جو انگریزوں کے غلام تھے، یعنی ہم غلاموں کے غلام ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ تلاش کریں نا اپنے آپ میں، کیا ہم نے چند ٹکے اللہ کی رضا سے زیادہ عزیز نہیں کر لیے؟ ہم چند روپوں پہ بک نہیں جاتے، ہم چند چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے در در پہ جبہ سائی نہیں کرتے، ہم دنیاوی مفادات کے لیے آخرت کو بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جب سچ کی عدالت لگے گی، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی، کون ہے آج، کون بادشاہ ہے، کس کے لیے حکومت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی، کسی کو دعویٰ ہے اپنی سلطنت کا، حکومت کا، اختیار کا؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہوگی۔ اس وقت جب میزان میں سجدے بھی رکھے جائیں گے، رکوع بھی رکھے جائیں گے، قیام بھی رکھے جائیں گے، تو سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہو، اللہ کریم اتنا دیں گے کہ وہ سنبھال نہیں پا رہے ہوں گے، وہ اتنے خوش ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اتنی دولت، اتنی نعمتیں، اتنے انعامات میں کیا کروں۔ فرمایا اس کے باوجود ایک حسرت جنت میں بھی ہوگی کہ کاش میں نے ایک سجدہ اور کر لیا ہوتا، کاش میں نے محمد رسول اللہ کے اتباع میں کچھ اور کر لیا ہوتا، میں نے اللہ کی اطاعت میں کچھ اور کر۔ یہ حسرت جنت میں بھی ہوگی، چونکہ وہاں اندازہ ہو جائے گا کہ قیمت کس چیز کی ہے۔ یہاں تو ہم دکان پہ جائیں، اپنے کھیتوں میں جائیں، کاروبار پہ جائیں، ملازمت پہ جائیں، پوری تندہی سے کام کرتے ہیں، مسجد میں آئیں تو ہمیں رکعتیں یاد نہیں رہتی، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی، وضو صحیح نہیں کرتے، جلدی جلدی چھینٹے اڑائے پانی کے، کوئی جگہ خشک رہ گئی، کوئی تارو ہو گئی، اٹھے بیٹھے قیام میں نہیں پورا کیا، رکوع میں گئے تو واپس قیام میں نہیں، وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے تو جلسہ نہیں کیا، وہیں 2 ٹھونگے ماری۔ یعنی اکثریت ہم اپنا غور کریں نا ہم اپنے آپ پر، تو ہم ٹوٹل پورا کرتے ہیں۔
دین کے معاملے میں عبادات میں تو ہم ٹوٹل پورا کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں جان مار کر کام کرتے ہیں۔ عدالتوں میں دیکھ لو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون انصاف وہ ہے جو انگریز نے بنایا تھا، وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا تھا، جو قرآن و سنت میں۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پر قسم اٹھا کر ڈٹ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ سارا دن عدالتی اہلکار جھوٹ لکھتے ہیں، سارا دن گواہ جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن وکیل جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل واقعہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے، ہوا یہ نہیں کہنا، عدالت میں یہ کہنا۔ سارا دن جھوٹ بولا، جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ ایک انگریز کی میں اگلے دن تحریر پڑھ رہا تھا، جب یہاں انگریز کا دور تھا، تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے اور سارا دن جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہے تو اس میں سے کوئی اگر کہیں اللہ کا نام انگریز نے رہنے بھی دیا تھا تو ہماری موجودہ حکومتوں نے اسے نکال دیا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بچے کو اچھا کلرک، اچھا کارکن تو بنا سکتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ تم کون ہو، تمہاری قومیت کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہاری اصل اور اساس کیا ہے، اور تمہاری بنیاد کیا ہے۔ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ پورا نصاب تعلیم۔ تو یہ ساری خرابیاں مل کر ہمیں اس طرف لے گئیں کہ دنیا کے چند ٹکے ہمیں عزیز ہیں، ہم ساری آخرت چھوڑ دیتے، ساری عمر قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو پڑھنے کا تکلف خود پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی وہ بندے مانگے جاتے ہیں اجرت پر، پیسے دے کر، روٹی کھلا کر، حلوہ، تم آؤ یار قرآن پڑھ کر میرے باپ کو بخشوا جا۔ آخرت کی یہ حیثیت ہے۔ کبھی ان لوگوں کو آپ نے اپنی دنیاوی کام کے لیے بلایا ہے کہ یار تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تو میرے یہ کہتے ہوئے انہیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو میرا نقصان کر دیں گے، خود کرتے ہیں۔ وہ ساری زندگی نہیں پڑھا تو مرنے والے باپ کے لیے ایک رکوع خلوص سے خود پڑھ کر بخشو، شاید یہ مانگے ہوئے لوگوں کے کئی ختموں سے زیادہ ثواب ہو۔ لیکن یار وہ بھی تو آخرت کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، وہ بھی تو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ میں نے باپ کا چیلم کیا اور اس پر اتنے ختم کرا ہے، وہ کو آخرت کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دو گے تو اس کی سزا ہوگی دردناک عذاب، اور دنیا میں اس دردناک عذاب کی صورت یہ ہوگی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غیرکم، مسلمانوں کے علاوہ غیر لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ منافقین نے تو کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر جانیں نچھاور کر دی۔ یہی وہ غزوہ تبوک ہی کی تیاری ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ ان کے گھر میں تھا سب لے آئے، تاکہ لباس، جوتے، کھانا پکانے کے برتن، جو کچھ تھا سب لے آئے۔ ایک کمبل درمیان سے اسے سوراخ کر کے تو اس سر سے گزار کر جس میں مبارک پر پہن لیا، اور سلائی بھی ادھر ادھر سے اسے نہیں کی، کانٹے لے کر پنوں کی طرح کانٹے اس میں پرو لیے، جو سوئی دھاگا بھی تھا وہ بھی لے آئے۔ اور پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کیا کچھ لے آئے ہو، گھر میں کیا ہے؟ فرمایا گھر میں اللہ کا رسول ہے۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کا رسول چھوڑا ہے گھر میں، اور کچھ نہیں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا کہ حضور اشرفی درہم و دینار کو اس طرح پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان کے لیے جنت واجب ہوگی، اس کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو یہی اس کے لیے کافی۔ اگر جو کچھ جس کے ساتھ تھا وہ پورا، بلکہ ابتدائی تاریخ اسلامی میں سب سے بڑا لشکر تبوک کے لیے تیار ہوا جس میں 30,000 مجاہدین تھے۔ 30,000 کا لشکر پہلی دفعہ تیار ہوا، منافقین کے سارے پراپوگنڈے اور سارے شور شرابے کے باوجود مسلمانوں نے نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ قحط سالی کی پرواہ کی، نہ فصلوں کے پکنے کی پرواہ کی، بلکہ جو کچھ پاس تھا وہ بھی وہاں نشاور کر دیا، اور 30,000 بندے کے اخراجات، سواریاں، اسلحہ، راشن وہ بھی پورا کیا، اور اپنی جانیں بھی لے کر خدمت عالی میں ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور وہ دبدبہ تھا لشکر اسلامی کا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے اور قیصر کو اطلاع ملی کہ 30,000 کا لشکر ہے، اس کا لشکر تو لاکھوں میں تھا، اور حضور خود اس کی کمان فرما رہے ہیں، اور وہ سرحد پہ آ گئے، تبوک پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ لرز گیا۔ اس نے اپنے اس لاکھوں کے لشکر کو واپس آنے کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، یہ اللہ کے رسول ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اپنے لشکروں کو واپس بلا۔ یعنی انہوں نے تو وہ حق ادا کر دیا کہ غیر ان پر مسلط نہ ہو سکے۔ اگر کوئی یہاں صحابہ کرام کی جانثاری پہ اعتراض کرنا چاہے تو اسے یہ سوچنا ہوگا کہ اگر وہ سستی کرتے تو پھر قیصر روم غالب آ گیا ہوتا ان پر، کیونکہ یہ تو سزا دنیا میں اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اور ہم جو اعتراض کرتے ہیں، ہم پر تو کافر مسلط رہے اور آج بھی ہیں، پس پردہ صحیح، سامنے پتلیاں ناچ رہی ہیں ہمارے، ڈور تو پیچھے پھر کافروں کے ہاتھ میں۔ آج بھی ہم پر تسلط تو کفار ہی کا ہے، برطانیہ سے نکل گئے تو امریکہ نے پتلیوں کی ڈور تھام لی۔ آج بھی یہاں ذرا سی بات ہو تو کوئی امریکی جرنیل، کوئی امریکی سفیر، کوئی امریکی ڈیلیگیشن وہیں سے بندہ آتا ہے جو کہتے ہیں اب یہ کر دو، اب وہ کر دو، اس کو آگے لے جاؤ، اس کو پیچھے لے آؤ۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں عزیز سمجھ لیا۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے۔ اور یاد رکھیں، جہاد سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے دائرہ اختیار سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے وہاں تک دین کے مطابق عمل اختیار کریں، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اڑوسیوں پڑوسیوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ہر ایک کا ایک حق ہے، آپ کا اپنا بھی ایک حق ہے، اپنا حق ضرور حاصل کریں، دوسروں کا حق دوسروں تک بھی جانے دیں۔ تو جو گھر میں ہی پورا نہیں، اپنی ذات میں پورا نہیں، جس کی 5 نمازیں بھی پوری نہیں، جسے کھانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی، وہ باہر جہاد کیا کرے گا؟ وہ میدان میں جہاد کرنے کیا جائے گا؟ یہاں سے فرد کی ذات سے شروع ہو کر یہ فلسفہ قوم تک جاتا ہے۔ افراد اپنی اصلاح کریں، ان سے قوم بنے، قومی فرائض میں اپنی اصلاح کرے، اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ کے رسول نے بحیثیت مسلمان قوم کے عطا فرمایا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ کریم دردناک عذاب دیں گے، جس کی صورت دنیا میں یہ ہوگی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا فرما دیں گے، تبدیل کر دیں گے تمہیں،
تمہاری جگہ تم پر غیر قوم حاکم ہو جائے گی، مسلمانوں کے علاوہ، غیر سے مراد ہے مسلمانوں کے علاوہ، یعنی غیر مسلم، نامسلم، کافر تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فطرت کے قوانین ہیں، مزاج جب بگڑتے ہیں، یہ ہمارا سارا طب کا شعبہ اسی پہ چلتا ہے نا کہ آدمی کے مزاج کے مطابق وہ غذا اور دوا تجویز کرتے ہیں۔ تو قومی مزاج کی یہ خرابی ہے کہ وہ اللہ کا راستہ چھوڑ دے، اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے، اور جہاد سے مراد ہے اپنی ذات کی اصلاح سے لے کر جہاں تک آپ کا بس چلے وہاں تک کی اصلاح کا کرنا، اور اسی میں اگر ضرورت پڑے اور آپ کا امیر حکم دے تو آپ تلوار سے بھی، بندوق سے بھی جنگ بھی کریں، لیکن یہ ہر فرد فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جنگ کرنی ہے اور بندے کو مارنا ہے۔ یہ جو آج قتل عام ہو رہا ہے اسے جہاد کا نام نہ دیں، یہ قتل عام ہے، یہ ظلم ہے، یہ تباہی ہے، یہ کوئی دینی فریضہ نہیں ہے کہ بے گناہوں کو اور غریب لوگوں کو قتل کرتے رہو، نہ اس سے دین کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، نہ یہ دین کا کوئی کام ہے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ تم پر غیروں کو مسلط کر دے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔